الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله سارے مل کے پڑھو صلو علیہ وآلہ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا سلایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام محراب و منبر کے وارث حسین ہیں محراب و منبر کے وارث حسین ہیں دین و شریعت کے پاسباں بھی حسین ہیں رشد و ہدایت کے مرکز حسین ہیں حق و صداقت کی علمبردار حسین ہیں سخاوت کے منبع حسین ہیں اور عدالت اور امامت کے پیشوا حسین ہیں اور قرآن و سنت کے محافظ بھی حسین ہیں قابل احترام معززین محتشم علماء کرام محترم پیر صاحب اور جملہ علماء کرام نعت خوان حضرات اور نقیب محفل خاص طور تے میزبانی قدر محمد کامران زاگر و جملہ احباب برادران جو بھی پورا گھرے اللہ پاک سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اس محفل دے وچ باونا کوئی آج پر فتن دور دے وچ کوئی آسان کم نہیں اتنی دیر تک باونا لیکن انہوں سے خوشخبری بڑی ہے جرے لوگ دین و شریعت دی گال سنن واسطے حسن و حسین دی گال سنن واسطے اور حضور دی آل دی حضور دے اصحاب دی گال سنن واسطے اور وقت مدت عمل کرن واسطے اپنا ٹائم کٹ کے اور دین و شریعت المحبت دا تقاضا ظاہر کریں تو اندے واسطے میرے کریم آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت فرمان جاری کی سرکار نے فرمایا کہ جتنا اللہ دنا چویندہ ہے نا جس جگہ دے ہوتے ہیں جس مقام تے اللہ دنا چویندہ بھی ہوندہ ہے محفل ذکر اذکار شروع ہوندہ ہے میرے محمد عربی فرمائندہ اتھا رب دی رحمت دے فرشتے زمین تے اونچھا قبولیں دے بدے جس ٹائم ایک فرشتہ اے جی محفل جی میں ساتھ بیٹھے ہیں ایسی محفل کو پاک ہندہ ہے جتا رب دے رسول دا ذکر جاری ہو گئے تو وہ فرشتہ پچھلوں کو آواز دیتا ہے حلمو الہ حاجتکم حلمو الہ حاجتکم اتھا جنی تے کو حاجت ہے اتھا وہ تمام فرشتے اللہ دے فرشتے نوری فرشتے جتھا ہی محفل رب دے ذکر دے محفل ہو اور رب کے پیاروں کی محفل ہو تو تمام فرشتے رب دی رحمت دے نال وہ پوری محفل کو ڈھانپ جیسے آج تم اکٹھے بیٹھے ہو تم خالی نہیں جاؤ گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھری ہوئی جھولیاں لے کے جاؤ گے کیونکہ آج پر فتن دور کے اندر اگر دین اسلام کے لیے کوئی وقت نکالے تو اس سے بڑا مجاہد کوئی نہیں یاد رکھو وہ فرشتے جس ٹائم محفل مکوے سی تے محفل مکویندی ہے تو وہ فرشتے اللہ دی بارگاہ وچ پہنچ اللہ دی بارگاہ دے وچ پہنچ دیں تو اللہ سونا فرمائے
اے فرشتے میرے بندے کیا حد ہیں، میرے بندے کیا حد ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ یسبحونک و یکبرونک یحمدونک و یمجدونک، یا اللہ او تیری بڑائی بیان کریں گے، او تیری صفائی بیان کریں گے، او تیری پاکی بیان کریں گے، تیری تعریف بیان کریں گے۔ اللہ فرمائے سی فرشتو انہاں میں کو ڈٹھا ہے، یا اللہ تیری عزت دی قسم انہاں تے کو نہیں ڈٹھا۔ فرشتو اگر انہاں کو میں اپنا آپ دکھا دے وہاں، یا اللہ پوری زندگی تیری عزت دی قسم اگر تو انہاں کو اپنا روپ دکھا دے میں ہاں، اپنی خدا دی خدائی دکھا دے میں ہاں، تو پوری زندگی یہ تیری بارگاہ میں سر بسجود رہتا۔ ایک منٹی روٹی واسطے نہ اٹھو آپ اپنے رب دی بارگاہ چی میں رہو۔ تو اللہ فرمائندہ ہے فرشتو میرے بندے کیا مانگ دیں؟ یا اللہ تیرے کل جنت، تیرے کل جنت مانگ دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے جنت کو دیکھا، یا اللہ تیری عزت دی قسم میں جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ فرمائندہ اگر میں انہوں کو جنت دکھا چھوڑا، یا اللہ تیری عزت کی قسم اگر تو ان کو جنت دکھا دیتا تو اس سے زیادہ مانگ کرتے اور پوری زندگی تیری اسی چیز کی دعا کرتے کہ ہمیں جنت عطا فرما۔ اللہ فرمائندہ پناہ کی شکل بن، یہ حضور کے فرمان ہے، حضور کے فرمان ہے، حضور کی حدیث ہے۔ تو حضور فرمائندہ کہ اللہ تعالیٰ وقت فرشتوں کو آدھے یہ کس سے پناہ مانگتے ہیں؟ یا اللہ جہنم کو دوزخ کو پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ فرمائندہ کیا جہنم اور دوزخ کو دیکھا ہے؟ نہیں یا اللہ تیری عزت کی قسم انہیں جہنم کو نہیں ڈٹھا۔ اللہ فرمائندہ اگر دکھا دیتا، مالک دکھا دیتا، تیری عزت کی قسم پوری زندگی ہر چیز کو چھوڑ کے تیری بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے اور جتنا سانس رہتا سجدے سے سر نہ اٹھاتا۔ جہنم تو ایسی، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ذات ہے، بہت غفور الرحیم ذات، 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے رب تعالیٰ کی۔ ایک ماں بال دے پیر تے کنڈا پھولے خون نکلے ماں تڑپ ویندی ہے، مالک فرمائندہ ہے این ماں دی محبت کو دیکھ میں دیکھو 70 گنا ڈھگ محبت کروں۔ تو میرا کریم اللہ تعالیٰ فرمائندہ ہے کہ میرے فرشتوں یہ جتنے بھی لوگ محفل چائے بیٹھے ہیں انہیں ساریاں کو میں بخش، انہیں ساریاں کو میں بخش چھوڑے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں بے شک مالک تو مالک ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ تو اس کے نوری فرشتے عرض کرتے ہیں مالک انہیں چھے ایک بندہ ہے جہاں ہی تو جانتا ہے وہ کو محفل نال مطلب نہیں، اتنا ایک بندہ ہے جہاں بیٹھا ہے جے کو محفل نال مطلب نہیں بلکہ وہ اپنے مقصد کسی کم واسطے ہے مالک، لیکن وہ مجبوراً اس محفل سے باہمنا پائے گئے۔ تو اللہ فرمائندہ ہے ان کے قرابت والے، ان کے ساتھی، ان کے ساتھ بیٹھنے والے کبھی بدبخت نہیں ہو سکتے، وہ انہیں بھی آیا بیٹھا ہے تو میں بخش چھوڑ۔ تو اس محفل کا مقصوم اور مقصود سمجھ لو، جس محفل جس اللہ دا ذکر کرنے ہیں، ان دے رسول دا ذکر کرنے ہیں، ان دے رسول دی آل دا ذکر کرنے ہیں، نبی دے اصحاب دا ذکر کرنے ہیں، تابعی تبع تابعین دا ذکر کرنے ہیں، ائمہ صالحین دا ذکر کرنے ہیں، تو یاد رکھو ہر محفل کی شروعات نام خدا سے اور نام محمد سے۔ تو اس محفل میں رب کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اور بغیر حساب و کتاب کے جو محبت کے تقاضے کے ساتھ محفل خدا بندی میں، محفل محمدی میں بیٹھے تو سمجھ لو وہ بخشا بخشا۔ حضرات میں آیت کریمہ پر اس سامنے پرند شرف حاصل کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ دے بیچ پہلے مفہوم سمجھ لو، کل لا سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کس ٹائم نازل فرمائی؟ پہلے یہ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس ٹائم نازل فرمائی جس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے تنگ کیتا اور تکلیفیں پہنچائیاں، اور اللہ کے حکم سے جس ٹائم حضور نے ہجرت فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر تک کو سمایا نال کے کو گردا، یہیں پر تو صداقت ظاہر ہو جاتا ہے۔ جس کو سلایا اس کا نام علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر اقرار ہے، اور جس کو ساتھ لیا ابو بکر صدیق ہے، جس کو رب صدیق کہے محمد بھی صدیق۔ سمامنا لکھوں علی آدھ اور نال نیمنا لکھوں ابو بکر آدھ۔ تو جب ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گئے، یعنی غار ثور سے ہو کر، اتنا بھی ایک مسئلہ ہی بھی کہ کچھ لوگ بدخویاں کریں صحابہ دے بارے خاص طور پہ ابو بکر صدیق دے بارے، تو انہوں کو سوچنا چاہیے کہ قرآن نے تو نس 31 سے صدیق کا نام بھی لے لیا کہ یار میں دو ساتھی، یار میں غار میں
دو ساتھی، ایک نبی ہے اور دوسرا صدیق۔ تو اس لیے بدخوئیں مت کرو، کیونکہ ہماری طرف سے تو لعنت ہوگی، بلکہ خدا کی بھی لعنت ہوگی، اس کے رسول کی لعنت ہوگی، اس کے فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ ان کی لعنت نہ اٹھاؤ، بلکہ ان صالحین سے، ان محدثین سے، ان مفسرین سے، ان خلفاء راشدین سے بے انتہا محبت کرو، کیونکہ ہر نماز کے اندر تم بولتے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ گال سنی دی نہیں، گال ہر مکتب فکر دی۔ کوئی کسی مکتب فکر سے تعلق رکھے، وہ یہ سوچے کہ میں ہر نماز میں بولتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت۔ دکھا ہمیں سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہو۔ تو حضرات محترم، انعام یافتہ لوگ امت محمدیہ میں پہلے کون ہیں؟ ابوبکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں۔ کسی ایک کے بوس خدا تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ یاد رکھو، جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کو سمجھ کے پڑھو کہ جب ہم رب سے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں تو وہ کون ہے امت میں پہلے؟ ابوبکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، اور ان سے جنگ خدا سے اعلان جنگ ہے۔ حضرات محترم تامستے اس ساتھی کو، ابوبکر صدیق کو آپ نال گھن کے مدینہ پاک تشریف گئے، ہجرت فرمائے۔ جس ٹائم آپ مدینہ پاک پہنچ گئے نا، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان ان نوٹ کی تھا، کیونکہ اسلام پھیل رہا تھا، مکمل پھیل نہیں چکا تھا۔ چند صحابہ مدینہ پاک میں، مدینہ منورہ بھی موجود ہیں، انہوں نے ڈٹھا کہ محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، آپ نے ہجرت فرمائی ہے، آپ مکہ پاک کو، مدینہ پاک آپ نے ٹریول کیتا ہے، سفر کیتا ہے، ہجرت کیتی ہے، تو آپ کو زہری طور دوتے، آپ کو کوئی اخراجات بھی ہو سن، آپ دیکھو زہری مال و منال کو نہیں، تو کیوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اسا سارے مال کٹھا کروں چاہ تے حضور دی بارگاہ پیش کر۔ یہ اب صحابہ کرام نے سوچا آپس ہی، تو جس ٹائم صحابہ کرام نے سوچ کی دا، تمام نے مال و منال کٹھا جا کیتا، تے مال و منال اکٹھا کر کے محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ پیش کر۔ یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ مدینہ پاک آئے ہیں تو آپ کے ظاہری دینی معاملات بہت وسیع ہیں، لیکن یا رسول اللہ زہری طور تے تورا مال و منال نظر نہیں آندا۔ تے ایسا سارے صحابہ نے آپس ہی مشورہ کیتے کہ اللہ رب العزت کو ساتھ توڑے نہ کو سنجانا، توری وجہ کول اللہ رب العزت نے ساکو جہنم دے گڑھے چو کڑ چھوڑا، آپ دی وجہ کول اللہ پاک نے ساکو جنت دے نظارے کرا چھوڑے۔ یا رسول اللہ، اساں سارے تے مہربانی فرماؤ، اے مال و منال شرف قبولیت تھا۔ تو صحابہ کرام نے جب پیش کیا، ابھی محمد عربی بولتے، ابھی بولے نہیں تھے، ابھی بولتے، ان سے بولنے سے پہلے جبرائیل امین علیہ السلام قرآن کی آیت لے کر آتے ہیں اور محمد عربی سے کہتے ہیں، محمد عربی بول ان سے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ مجھے تمہارا مال و منال نہیں چاہیے۔ اے محبوب، ان سے کہہ دو کہ تمہارا مال و منال نہیں چاہیے، بلکہ اہل قرابت کی محبت۔ یعنی نماز روزہ یہ رکھ دیں نا، قرآن مجید فرقان میں یہ ہے کہ نماز قائم کرو، نا نماز قائم کرو، تو حکم ہوا قائم کرو، تو حکمن جو بات ہوتی ہے وہ فرضی وار ہوتی ہے یا واجب ہوتی ہے۔ تو حضرت محترم اسی طرح قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر لازم، فرض اور واجب ہو گیا کہ ہم محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کریں۔ جی میں حکمن نماز دا ہے کہ نماز قائم کرو، اس طرح حکمن ہے قرآن میں کہ نبی کی آل سے محبت کرو۔ سے ساکو محبت کرنا لازم ہے، کیوں نہ کریں، کیوں نہ کریں۔ قرآن نے کہہ دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت نازل اس وقت ہوئی جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ دے گھر موجود ہیں، حضرت ام سلمہ دے گھر موجود ہیں، اور حضرت خاتون جنت حضرت علی المرتضی شیر خدا اور حسنین کریمین کو حضور نے اپنی چادر میں لیا۔ ام سلمہ موجود کھڑی ہیں، بیوی موجود کھڑی ہیں۔ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ یہ میری اہل بیت ہے، ان سے ہر نجاست اور پلیدی دور کر دینے کا پاک کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جبرائیل امین علیہ السلام کو آیت لے کر بھیجا اور محبوب کو جا کے سنا دو، یہ پیغام دے دو کہ ہم نے قیامت تک انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا،
نے قیامت تک کے لیے جو نبی کی آل ہے اس کو پاک کر دیا، محفوظ کر دیا، ہر نجاست و پلیدی سے خوب پاک کر دیا۔ یعنی قرآن دی آیت لائے پائی کہ جو نبی کی آل ہے، تو میں سلمہ نے عرض کی تھی حضور کو، یا رسول اللہ میں اس چادر میں آ جاؤں؟ تو حضور نے فرمایا سلمہ تو جس مقام پر ہے، تو اعلیٰ مقام پر ہے، میری اہل بیت، اہل بیت مجموعہ ہے، لیکن حضور نے ان سے، ان نفوس قدسیہ یعنی حسنین کریمین سے، خاتون جنت سے اور علی المرتضی شیر خدا سے محبت کا اظہار زیادہ کیا ہے۔ بھائی اہل بیت کو حضور نے حسنین کریمین حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت دا بارہا زیادہ اظہار فرمائے، بھائیاں اولادہ کول اور بھائی اصحاب۔ حضرت محترم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کر دیا، محفوظ کر دیا، پاک و محفوظ کر دیا، اے نبی کے گھر والوں، اس کا ترجمہ سمجھ لو، اے نبی کے گھر والوں، ہم تو چاہتے ہی تھے کہ نبی کے گھر والوں کو ہر نجاست و پلیدی سے پاک کر دے اور انہیں خوب صاف ستھرا کر دے، خوب پاک کر دے۔ تو حضرات رسو تے جیندے او نظر کرم کریں جن پر حسنین کریمین نظر کرم کر لیں، جس پر حسنین کی اماں نظر کرم کر لیں، جس پر حسنین کی ابا نظر کرم کر لیں، یعنی جن پر وہ نظر کرم کریں گے وہ بھی گناہوں سے دھل جائیں۔ ایسا ایمان طہارت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، طہارت کب کی جاتی ہے؟ طہارت کرن کی تھی طہارت میں کی تھی میری پاکیزگی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں، ہم قرآن پڑھیں، ہم عبادت کریں، اس لیے طہارت کی جاتی ہے، پاکی کی جاتی ہے، پاکیز میں رہنا پڑتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تمام عبادات کے لیے۔ لیکن دو پوائنٹ یاد رکھے، ایک مقام ہے عبادت دا، ایک مقام ہے زیارت دا۔ ایک مقام عبادت سے انسان آج کے زمانے میں بھی اور قیامت تک بھی غوث و ابدال، اوتاد اور ولی اللہ تو بن سکتا ہے، لیکن صحابی نہیں بن سکتا۔ یہ بڑا اہم ذہنی پوائنٹ کہ کوئی بھی بندہ پوری زندگی اج دے زمانے دے وچ اگر عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ دے قریب ہو نہیں، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، یعنی یہ نفلی عبادت اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل کر گنے تو بھی وہ قطب ابدال ولی تو بن سکتا ہے، لیکن صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی کون بڑھتا ہے؟ جیرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس کو اپنے ایمان دے حالت دے وچ حضور دے والدہا واللیل دے چہرے دی زیارت کرے، وہ صحابی بن جائے، چاہے ایک منٹ کے لیے۔ اور یعنی جن کو دیکھنے سے صحابی بنے، لوگ صحابی بنے، جن کو دیکھنے سے لوگ صحابی بنے، یہ حسین کا مقام بتا رہا ہوں، جن کو دیکھنے سے صحابی بنے، خود غور کرو، جن کو وہ دیکھیں، جن کو دیکھنے سے وہ صحابی بنے، اور جن کو دیکھنے سے وہ صحابی بنے، اور جن کو دیکھنے سے حسین بنے، اس کو امام حسین ابن حیدر پہ سلام، اس کو سلام ہو ایسی ذات پر۔ یاد رکھو ودنا کعبہ کی زیارت سے جنت کے حقدار بنتے ہیں۔ کیا دن؟ کعبہ کے زیارت سے جنت کے حقدار بنتے ہیں۔ پھر ہم ان کو کیا کہیں جو یار کے گھر میں رہتے ہیں؟ یعنی اگر اساں کعبے دی زیارت دے نال جنت دے حقدار بڑھتے ہیں تو پھر ہم ان کو کیا کہیں جو نبی کے گھر میں رہتے ہیں؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ حضور افضل والا ہے، امام الانبیاء ہیں تمام انبیاء سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قانون ہے تمام انبیاء سے افضل والا ہے۔ حضور کے جو کلام ہے وہ تمام کلاموں سے، تمام انبیاء کے کلاموں سے افضل والا ہے۔ حضور کا جو قانون ہے، حضور کی جو شریعت ہے، حضور کا جو زمانہ ہے، حضور کا جو تمام کلام ہے، حضور کی جو بھی زندگی معاملات ہیں، وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے قانون زمانہ کلام سے افضل والا ہے۔ ایمیں علی کا جی میں ہر شے افضل والا ہے، محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل تمام انبیاء کرام علیہ السلام دی آل کل افضل و اعلیٰ۔ دیکھو انہاں دا مقام بہت بڑا ہے، اپنے ذہنوں میں بٹھا لو۔ ان کا مقام یہ ہے کہ حضور نے فرمایا، حضرت زید بن ارکم فرمائنن رضی اللہ تعالیٰ فرمائنن کہ اساں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج تو بعد غدیر خم دے مقام تے حضور کھڑے ہو گئے اور صحابہ جمع تے حضور نے اتنا خطبہ دیتا اور اس خطبہ دے اتے خطبہ حجت الوداع کے مقام پر حضور نے خطبہ دیتا ہے اور اس خطبے دے وچ حضور نے دو اہم چیزاں نصیحت۔
حضور نے فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید جو رشد و ہدایت نال بھرا، نور و ہدایت سے بھرا، اور دوسری میری اہل بیت۔ اور پھر اہل بیت کے بارے میں فرمایا میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں خدا یاد دلاتا ہوں، یعنی اپنی اہل بیت واسطے میں تو خدا یاد دی بہنا۔ تو سمجھ لو کہ قرآن پکڑ کے اہل بیت کو چھوڑ دینا یہ قرآن نہیں، اہل بیت کو پکڑ کے قرآن کو چھوڑ دینا یہ حسینیت نہیں۔ حسینیت یہ ہے کہ قرآن ہاتھ میں ہو، دل میں حسین ہو، یہ ہے حسینیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان تے تارے دے دے نا، تارے رات کو جڑے ستے پہ ہوندے تے آسمان دے تارے دے دے، تو میرے محبوب نے فرمایا یہ جو تارے ہیں نا، یہ تارے آسمان والوں کے لیے بقا ہے، یعنی جب تک یہ تارے موجود کھڑے ہیں سمجھ لینا آسمان محفوظ کھڑا ہے۔ جس دن دیکھنا، میرے محبوب نے فرمایا جس دن دیکھنا، بس سرکار نے نال فرمایا کہ جی میں آسمان وستے آسمان کوئی تارے جھلی کھڑن، میری اہل بیت زمین والوں کو جھلی کھڑن۔ تو سمجھ لو حضور نے فرمایا کہ جس وقت اے دکھائے کہ آسمان دے تارے ڈھے ونجن، جھڑ ونجن، تو سمجھ گنا ہے کہ آسمان والے ختم تھی گئے، ایمیں علی کار زمین دے اتے جب تک میری اہل بیت موجود ہے زمین قائم ہے، جس دن تمہارے اندر سے میرا اہل بیت ختم ہو گیا سمجھو زمین بھی فنا ہو۔ یعنی اہل بیت کی موجودگی اس زمین کی بقا ہے۔ اگر زمین دوتے اہل بیت موجود ہیں تو یہ ہمارا انہی کا صدقہ، ہمارا کھانا ہے، پینا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، زندگی ہے، عبادت ہے، وہ حسین کے آل کا صدقہ۔ حضرت محترم حضرت نافع فرمانے کیوں نہ محبت ہو، محبت تو کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حسین منی ما انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ اور ایسا بڑا مقام حسین کا مقام کم نہیں، حسین کا مقام اس لیے بڑا ہے کہ وہ نواس رسول بھی تو ہے۔ شہدائے کربلا بنے کیسے؟ وہ اس لیے کہ وہ بھی نواس رسول تھے۔ حضرت محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیار حسن و حسین آپس کھدے پہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن کو دسینے ہیں، حسین کو نہیں دسینے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آکھا ابا جان آپ حسن کو درسین دے ہوتے حسین کو نہیں درسین دے۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا بیٹا تو نہیں دیکھ سکتی، حسن کو میں پیا دسیندہ، حسین کو جبریل پیا دسیندہ۔ تو جس کے پینگے کو جھولائے جبرائیل، جس کے ساتھ کھیلے جبرائیل، تو وہ جنت کا سردار کیسے نہ ہو۔ حضرت محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نافع حضور دے صحابی وہ فرمینن کے اساں میں 8-9 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہ چریاں خدمت واسے وضو واسے میں روزانہ رہتا ہوں کہ 8-9 مہینے میں کوئی دن ایسا ناغا نہیں گزرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر صبح کی نماز کے وقت نہ جائیں اور السلام علیکم یا اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہ کہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ یعنی ہر صبح دی نماز حضور بیندے ویلے دروازے تے کھٹکھٹینے ہیں اور السلام علیکم یا اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرمائے۔ یعنی انہوں نے کہا میں نے پوری زندگی یہ دیکھا جو میں حضور کے پاس رہا تو حضور نے کوئی دن ناغا نہیں کیا اپنی اہل بیت کو، انہوں نے جنت کے دروازے کو سلام کر کے۔ حضرت محترم مقام تو بہت بڑا ہے، مقام تو بہت بڑا ہے۔ سوچن دی گال ہے کہ اساں حسینی بڑھ کے عبادت کو دور، حسین کا نام لینے سے دل کو قرار تو ملتا ہے لیکن حسین اس پر راضی ہیں جو دین و شریعت کا پاسبان۔ اللہ حضرت محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں شہزادیاں دی ایک خوبصورت یہ واقعہ سنا مجھے۔ حضرت امام حسین حسن و حسین بہت چھوٹے ہیں، خاتون جنت گھاری چین اور حضرت علی المرتضی شیر خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال غزوہ نہ گئے، غزوہ تے گئے ہوں ایک گھاری چین باروں گھر دے باروں باغ ہے
اور باغ دے وچ مطلب کھدے ودے ہیں دوئے بھائی. امام حسن تک گھر آگے حسین کھدے ودے. تھوڑی دیر گزری ہے تے حسین گھر نہیں آیا. امام حسن کو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا ون باروں ان کی اپنے بھائی حسین کو گھنا. امام حسن باہر نکلتے ہیں, آوازیں دیتے ہیں, حسین ابن حیدر تم کہاں ہو؟ میرے بھائی میری جان تم کدھر ہو؟ لیکن کوئی آواز نہیں, کوئی آواز نہیں ہے. اس تو بعد آپ تم چلتے چلتے باغ دی چڑھتے وینتے ہرن دا بچہ کھڑے, ہرن کا بچہ کھڑا. وہ ہرن کے بچے سے امام حسین پوچھتے ہیں میرے بھائی کو تو نے دیکھا ہے؟ یہ سوچ کرو, حالانکہ زبان ایسے نہیں مل سکتی جب تک خدا نہ چاہے, لیکن حسین جس سے بولے, جس سے پوچھے, رب تعالیٰ اسے زبان ناطق عطا. اللہ تعالیٰ نے فوراً اس ہرن دے بچے کو آواز دیتی, زبان دیتی. اس نے فوراً عرض کی تھی کہ اے حسن میں تیرے بھائی کو رٹھے اتھاں ایک یہودی سالے یہودی ہے اود حسین کو چاہ کے اپنے گھر گئے. یہ اب ہرن نے یہ جواب دیا حسن. تو امام حسن آپ اس یہودی دے دروازے دے پہنچو. جس ٹائم آپ اتھا پہنچ دن دروازے کھٹکھٹے دن اس سالے بارو وہاں دے آپ نے فرمایا جلدی کر, جلدی سے کر, میرے بھائی حسین کو باہر نکال, ورنہ میں اپنی ماں کو, اپنے نانا کو, اپنے بابا کو کہوں گا کہ وہ تمہارے لیے ایسی بد دعا کریں گے کہ پوری دنیا میں ایک یہودی بھی باقی نہیں رہے گا. تو اس سالے یہودی نے ڈھا کہ بچہ تو بڑا تکڑا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں, پہلے یہ بتاؤ تیری ماں کون ہے؟ اس نے کہا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت میری والدہ ہیں. انہوں نے کہا میں پہچان گیا, اب یہ بتاؤ تیرا نانا کون ہے؟ اس نے کہا محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہاں کہ تیرے نانے کو سنان گیا. تیرا بابا کون ہے؟ وہاں کہ شیر خدا علی المرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ. وہاں کہ میں ساریاں کو سنان گیا. تیرے بھرا کو بات یہ سا پہلے اپنے نانے دا کلمہ پڑھا. امام حسن بھی 8 سال کے ہیں, 8 سے 10 سال کے ہیں. یہودی سالے آدھے پہلے بھیرا کو بات ہی رہنا, پہلے اپنے نانے دا کلمہ پڑھا. آپ نے اسے کلمہ توحید سکھایا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا. مر تو بعد وہ سالے گھن کے آگیا امام حسین کو اور آپ واپس گھن کے گئے. اور یاد رکھیں اس دوران جس ٹائم امام حسن اور حسین باہر تھے اور امام حسن حسین کو ڈھونڈ رہے تھے, خاتون جنت اتنی پریشان تھی, اتنی تکلیف میں تھی کہ آپ نے 70 مرتبہ دروازے جھانک کے دیکھا کہ وہ آ تو نہیں. یعنی اتنے پریشان ہیں. تو سوچ کرو آج جو تکلیف دیں, آج جو ان کو پریشان کریں, ان کی آل کو پریشان کریں, ان کے گھر والوں کو پریشان کریں, کوئی تکلیف دیں اور ان کو برا بھلا کہیں, تو سوچ کرو. اب آگے کی بات بتا رہا ہوں. سالے مسلمان ہو گیا, کچھ عرصے بعد وہ سالے واپس آندا ہے مدینہ پاک اور اتھائی مسجد نبی شریف کو حضور دے گھر کھول اور آ کے دروازے تے عرض کریں ہے حضرت خاتون جنت کو عرض کریں ہے کہ خاتون جنت جس وقت میں مولا کو حسن حسین کو گھر چاہ گیا ترہ میرا مقصود کو تکلیف پہنچانا نہیں, سمجھ لینا یہ بات, میرا مقصد اس کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے, میرا مقصد اس کو ایذا پہنچانا نہیں تھا اور نہ ہی آپ کے دل کو تکلیف پہنچانا تھی, میں تو اس کو اپنی محبت سے لے کر گیا. تو خاتون جنت نے آگے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کیا, جا کے اس سے معافی مانگ جو اس کا بابا ہے, جا کے اس سے معافی مانگ جو اس کا بابا ہے. حضرت علی مرتضی شیر خدا کو سالے ویند ہے من کے عرض کرندہ کہ حضور یہ واقعہ آئی اور یہ معاملہ تھیا اور میں حسین کو جا گیا. ماں آپ مسکرائے, حضرت علی مرتضی شیر خدا حیدر کرار مسکرائے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں معاف کیتا جندے نواز ہیں کل معافی مانگ. امام حسین کے لیے سالے پھر محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پہنچ گئے. عرض کرندہ کہ یا رسول اللہ ایمیں واقعہ آئی, میں ایمیں حسین کو چاہ کے گیا, ہم میرا ارادہ کوئی ایذا دینا نہیں تھا, تکلیف پہنچانا نہیں تھا, کسی دل کی آزاری کرنا نہیں تھا, خاتون جنت کی دل آزاری کرنا نہیں تھا. تو حضور نے فرمایا سالے جس نے میرے گھر کا میری بیٹی کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا, اور جس نے میرا دل دکھایا اس نے خدا کا دل.
اس نے خدا کو تکلیف دی۔ تو صالح بات میری نہیں ہے، جو ان کو ناراض کرے ان پر خدا ناراض ہے، اس لیے جا کے خدا سے معافی مانگ۔ حالانکہ تکلیف تو نہیں پوچھائی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سزا مل رہی ہے۔ صالح روتا روتا ہوا جنگلوں بیابانوں میں چلا گیا کہ مجھ سے رب ناراض ہو گیا۔ 18ویں دن جبرائیل امین علیہ السلام حضور کو تشریف جنا میں، اور جبرائیل آدن یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے صالح کو معاف کیا، اسے بلا لیا۔ 18ویں دہاڑ حضور نے کو بلوایا کہ فرما رب نے تجھے معاف کر دیا، حالانکہ اس نے ایذا کے لیے تکلیف کے لیے نہیں اٹھایا تھا، لیکن خاتون جنت کے دل کو تکلیف پہنچی، اس لیے رب ناراض ہو۔ اس واسطے یاد رکھو کہ اہل بیت پر بہتان مت لگا۔ یزید پلید تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، لعین تھا، پلید تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر میرے سامنے تو کہ جس ٹائم امام حسین کے وہ واقعہ سمجھ لو کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے واقع کربلا دے مقام تے اتنے موجود ہیں، اور آخری رات ہے، آخری رات 72 تن ہے، 72 تن شہید ہونے والا کتنا تن تھا؟ 72 تھے۔ اہل بیت بھی تھے، اصحاب بھی تھے، حضور کے اصحاب بھی تھے جو ان میں شہید ہوئے، حتیٰ کہ 84 سال کی عمر والے بھی تھے، ان کی 84 سال عمر، وہ نبی کے صحابی تھے۔ حضرت محترم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے خطبہ دیتا آخری رات دے وچ، اور خطبہ دینے تو بعد تمام عورتوں کو اکٹھا کیتا، مردان کو اکٹھا کیتا، آپ نے کھڑے ہو کے خطبہ دیتا، آپ نے فرمایا میرے پیارو، میری بہن، میرے بچے زینب پاک اور ساتھ تمام کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ میرے نال دشمنی ہے انہاں یزیدیاں دی، تواڈے نال نہیں، میرے نال دشمنی ہے تواڈے نال نہیں، انہاں بیعت میری گھننی ہے تواڈی نہیں۔ اس وجہ سے بہتر ہے، صبح خونی دن ہے اور خون ہی خون ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے بچے لے کر اور تم صحاب بھی تم اپنی جان بچاؤ اور چلے۔ تو آپ نے اپنا خطبہ لکھتا، خطبہ ریمٹ تو بعد اپنے دیوا بجھا دیا کہ اگر کوئی اٹھنا چاہے گا بھی تو اسے شرمندگی نہ ہو۔ امام حسین نے دیوا بجھا دیتا، تھوڑی دیر بعد آپ نے دیوا بالا، اویں دویں اہل بیت ہی بیٹھے تھے صاحب، آپ نے وقت دوبارہ خطبہ لکھتا کہ صبح خونی دن ہے، وہ میری موت کے در پہ ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہیں، ان کی دشمنی مجھ سے ہے، تم سے نہیں، اس لیے میں تم سے کوئی ناراض نہیں، تم اپنے بچوں کو بچاؤ اور چلے جاؤ۔ حضرت محترم آپ نے خطبہ دوبارہ لکھتا، خطبہ ریمٹ تو بعد آپ نے دیوا بجھا دیا، تھوڑی دیر بعد آپ بلے اویں تن بیٹھے، ہک کی نہیں ہٹی، تریجی مرتبہ آپ نے دوبارہ خطبہ لکھتا، اور تریجی مرتبہ خطبہ جس ٹائم دیتا اور خطبہ دے مرتبہ بعد آپ نے وقت دوبارہ دیوا بجھا دیا۔ جب تیسری مرتبہ دیوا بجھ گیا اور وقت جرے بولا، وقت جرے حسین نے بالا تا اگو 84 سال دا نبی دا صحابی، 84 سال دا نبی دا صحابی کھڑا ہو کے آدھے یا حسین آپ کیویں گال کریں دے ہو؟ اگر جس ٹائم خوشیاں ہیں، جس ٹائم غم کو نہیں خوشیاں ہیں، اسا توڑے نال کھڑے رہوں، تیرے غم آوے اسا تو کچھ چھوڑنے ہوں، روز محشر اللہ تعالیٰ دے رسول کو سا کیا جواب دے؟ یہ وہ 72 تن کی بات۔ تو حسین نے کیا کہا؟ حسین نے یہ کہا، یہ نہیں آکھا کہ تلواراں چاہ گنو تو کچھ سکھا گنا، آپ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، صبح پھر شہادت لازم ہے، پھر تم پر لازم ہے کہ تمام جاؤ اپنے خیموں میں اور رب کا قرآن اٹھا لو اور پڑھو۔ صبح کی نماز اذانوں تک، راوی لکھتے ہیں کہ صبح کی اذانوں تک گھروں سے، اپنے تمام خیموں سے، حسین کے تمام غلاموں کے، حسین کے تمام گھر والوں کے تمام کو خیموں میں سے قرآن کی آواز بلند ہو رہی۔ آج قرآن کو ہاتھ لیندے نہیں۔ حسین نے اپنے بچوں کو شہید کرانے سے پہلے ایک رات پہلے بھی ترغیب قرآن دی، ترغیب قرآن دی، ترغیب ہتھیار نہیں دیا کہ ہاؤ ہتھیار سکھا لوں، بلکہ بتایا کہ قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن کے لیے ہی تو میں اپنا علی اصغر شہید کرا رہا ہوں، قرآن کے لیے ہی تو میں اپنا علی اکبر شہید کرا رہا ہوں، قرآن کے لیے ہی تو عباس کے بازو کٹوا رہا ہوں، پورے گھرانے کو شہید اسی نماز اور قرآن کے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ حضرت محترم آج امت
اگر آکھے کہ میں حسینی ہاں تے نماز نہ پڑھ، آج ہو آکے حسینی ہو تو قرآن کو ہاتھ نہ لگو، آج کہو حسینی ہوں زکوٰۃ نہ دو، آج کہو حسینی ہوں استطارہ رکھ کے حج نہ کرو، آج کہو میں حسینی ہوں اور جہاد بالنفس نہ کرو، تو پھر وہ حسینی کیسے؟ حسینی زبان سے کہنا بڑا آسان ہے لیکن حسینی بننا بڑا مشکل۔ حسینی کہنا آسان ہے لیکن حسینی بننا بڑا مشکل ہے۔ حسینی جو بنتا ہے وہ آزمائشیں جھیلتا ہے، وہ تکلیفیں جھیلتا ہے، وہ اللہ کے ہاں اپنے تمام معاملات میں سرخرو ہوتا ہے، چاہے وہ کیسی آزمائش کیوں نہ۔